جو حالات اس وقت دنیا میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے سب کے سامنے صورتحال ایک بڑی کرنٹ سچویشن ہماری اکانومی میں آ گئی ہے. اس سے پہلے جو ہماری گروتھ تھی وہ بڑی سٹیبل تھی, وہ بہتر تھی, ہم جا رہے تھے واقعی گروتھ کی طرف. ان حالات کا یہ زیادہ کردار ہے یا اوور آل ابھی اس میں کافی بہتری کی گنجائش تھی؟ نہیں دیکھیں, ہم اس کو تھوڑا سا سپریٹ کر لیتے ہیں. ایک اکانومی اور ایک ہے اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے وہ ایک بیرومیٹر ہے اور اس میں کافی چیزیں فیوچر کی انویسٹرز وہ کر لیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے, جی آگے جا کے جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا یا پرٹیکولر سیکٹرز کے اندر آئل اینڈ گیس ہے یا بینکنگ کے اندر پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, تو وہ فیکٹر ہو کے آ رہی ہوتی ہے. اکانومی تھوڑی پیچھے چل رہی ہوتی ہے, ریئل اکانومی ایز سچ. سو یہ کرائسس سے پہلے بھی اگر میں پہلے اسٹاک ایکسچینج کی بات کروں تو تھوڑی سی ہم اسٹیبلائزیشن دیکھ رہے تھے. اگر آپ نے دیکھا بہت آئی تھنک 2-2.5 سال میں کوئی 40,000 انڈیکس سے لے کے کوئی 1,80,000 1,85,000 تک چلا گیا تھا. 191 کے ہائی تک 191 کے ہائٹ پہ بھی چلا گیا تھا. تو وہ انویسٹرز وہ اینٹسپیٹنگ کہ کہاں تک جا سکتی ہے. اس میں جو مین انڈیکیٹر جو ہوتا ہے, جو ایک رول آف تھم جس کو کہتے ہیں پرائز ارننگ ریشو, کہ شیئر کی کتنی پرائس ہے. مثلاً 100 روپے کی پرائس ہے اور اگر اس کی ارننگز جو ہے وہ 10 روپے پر شیئر ہے تو 10 کا ہو گیا, 100 ڈیوائڈ بائی 10. تو یہ پی ریشو جو ہے جب جو 40,000 کا تھا وہ تقریباً 3 پہ آ گیا تھا, 4 پہ بھی آ گیا تھا. اٹ از اے ریورسل آف دا ڈسکاؤنٹ ریٹ ایک طرح سے, موٹا موٹا میں تو عام شہری کے بتا رہا ہوں. تو وہ پی ریشو جو ہے وہ بڑھ کے 4 سے لے کے وہ 8-9 تک چلا گیا تھا, وچ از ویری ہائی فرام اے پاکستان مارکیٹ پرسپیکٹو جنرلی ایز سچ. تو جب وہ ادھر گیا تھا تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی کافی پیسے ہم نے پروفٹ کر لیا, تو پروفٹ ٹیکنگ آ گئی. تو ایون بیفور دا وار اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیبلائزیشن آ رہی تھی. اتنی گرتی نہیں شاید, لیکن تھوڑی اسٹیبلائزیشن آ گئی تھی. جہاں تک ریئل اکانومی کی بات ہے وہاں پہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نے کافی اچھے اسٹیپس لیے تھے. اسٹیبلائزیشن ہو گئی تھی, ایکسچینج ریٹ اسٹیبل تھا, انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے تھے, تھوڑے سے اسٹیبل ہو گئے تھے, ایٹ لیسٹ 22 سے 11 پہ آ گئے تھے. تو وہاں پہ تھوڑی اکانومی بہتر تھی, لیکن کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت تھی جو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. ریفارمز وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کیا چیزیں رہتی تھیں, کیونکہ ایزی چیزیں پہلے کر لیتے ہیں آرام سے, بٹ جو مشکل چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ٹائم لیتی ہیں اور تھوڑا سا پولیٹیکل ول لیتی ہیں. وہ ابھی اسٹیپس لینے تھے. مثلاً جیسے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک مشکل اسٹیپ تھا جو اٹ از دی کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ٹو ریفارم. تو یہ آگے اور چیزیں بھی کرنی تھی, تو وہ چیزیں ابھی کرنی باقی تھی ریئل اکانومی. بٹ ایٹ لیسٹ اسٹیبلائز آ گئی تھی, گڈ فیکٹر آ گیا تھا, جو ایسے لگ رہا تھا کہ اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنے کو تیار تھے. مطلب اب تک تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ویٹ اینڈ واچ, کہ جی چیزیں اسٹیبل ہیں تب ہم جا کے اس کے انویسٹ کرتے. تو وہ چیزیں ابھی باقی تھیں, لیکن وہ ریڈی تھیں کرنے کے لیے بیفور دس تھنگ بیسکلی ہیپنڈ. صحیح. اب یہ جو ایک ڈپ آیا اوور آل, پہلے ہم اسٹاک کی بات کرتے ہیں کہ ہم واپس 5-6 مہینے پرانی والی پوزیشن پہ چلے گئے. تو جو اس کیلنڈر ایئر کی پریڈکشنز تھیں کہ یہ 250 کراس کر جائے گا, 260 ہمارا انڈیکس کراس کر جائے گا, بڑی گروئنگ مارکیٹ ہے, ٹرینڈ بھی پچھلے 1.5 سال سے ہمیں وہی نظر آ رہا تھا. اب وہ برقرار رہے گا, کور کرنے میں ہمیں تھوڑی پرابلم ہوگی کیا؟ کچھ انویسٹر چلے گئے مارکیٹ سے, وہ واپس آئیں گے. نئے انویسٹر بہت بڑی تعداد میں آ رہے تھے, اب بہت سوچ سمجھ کے شاید ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا کیئرفل ہو جائے گا. تو اب یہ ساری چیزیں تو ہمیں اس سال فیس کرنی ہوں گی. جی دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, اسٹاک مارکیٹ از اے میرر اور دے ٹرائی ٹو سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر. اس حساب سے بیسکلی وہ اسٹاک مارکیٹ. سو ریئل ایشو جو آ رہا تھا وہ یہی وار کا. پہلے وار ڈرم سے آپ کو پتہ ہے کوئی پولیٹیکل بیان آتا تھا یو ایس کی طرف سے تو ایک دم سے نیچے ہوتی تھی, پھر اوپر ہوتی تھی, نیچے اوپر ہوتی. تو یہ جو ایران وار تھی, دس واز پلینگ ان دا مائنڈ آف دی انویسٹر. وہ آہستہ آہستہ آلریڈی تھوڑا سا گرنا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ جو نوائز آ رہا تھا ورلڈ کے اندر کے چیزیں. جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو آبویسلی جو چیزیں ابھی مٹیریلائز ہو رہی ہیں وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم میں تھوڑا سا 5 منٹ لوں گا تاکہ جی بالکل آپ سمجھائیں تاکہ سمجھیں. تو جہاں تک گیس کا تعلق ہے, کیونکہ ہمارے LNG آتی ہے قطر سے مینلی, وہاں پہ بھی تھوڑا سا میں نے جو میٹرک نمبرز کیے وہاں ہم کافی حد تک کمفرٹیبل ہیں. کمفرٹیبل اس طرح سے ہیں کہ ہم نے آلریڈی قطر سے کہا تھا کہ کچھ جہاز ہمیں ڈائیورٹ کر دیں, وہ آلریڈی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا پیک ونٹر ہے, جو ہیٹنگ میں جو گیس جاتی ہے وہ اب وارم ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹیمپریچرز, تو اس کے لیے ہیٹنگ کی کمی ہو گئی ہے. کچھ ہمیں LNG ایکسیس آ رہی تھی, تو وہ ہمارے ڈومیسٹک فیلڈ جو تھے وہ ہم نے بند کیے ہوئے تھے, وہ اب ریسٹارٹ ہو جائیں گے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو پاور جنریشن جو LNG سے ہو رہی تھی وہ اب ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی. ہم بڑے پروگرام سنتے تھے کہ جی
وہ سرکولر ڈیٹ اور آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹ، وہ کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی تھی، اب ہم LNG کے پلانٹ بند کر کے، جب LNG نہیں ہے تو آپ کول یا ادر فیول کے ساتھ آپ اس کو چلا سکتے ہیں بیسکلی. تو پاور کے اندر کافی حد تک چیزیں کنٹرولبل ہیں، سوری گیس میں کافی چیزیں کنٹرولبل ہیں اور پاور میں بھی کافی چیزیں کنٹرولبل ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نان گیس یا نان فیول ریلیٹڈ نیوکلیر، ہائیڈل، کول، یہ ساری کیپیسٹی اویلیبل ہے. تو پلس مائنس 5-10% تو ہو سکتا ہے، بٹ پاور اور گیس کے اندر کافی چیزیں کمفرٹیبل ہیں. جو چیزیں کمفرٹیبل نہیں ہیں، ایک تو جنرلی ہے اویلیبلٹی آف فیول، جو ہمیں ٹرکس اور کارز میں چاہیے، پیٹرول چاہیے اور وہ چاہیے. ہماری کوئی ڈومیسٹک کیپیسٹی اور پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً ہم سمجھ لیں 60,000 بیرل کے قریب ہے، اور ہمیں ایکویولنٹ جو چاہیے وہ تقریباً 4 لاکھ بیرل کے قریب چاہیے. تو یہ گیپ ہے جو ہم امپورٹ کرتے تھے، ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ ہم امپورٹ کرتے تھے. فیول اوبیسلی کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا تھا، کیونکہ ریفائنریز ہیں اپنے یہاں بھی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتی تھی، کچھ ڈومیسٹک بن جاتی تھی بٹ امپورٹڈ کروڈ پہ، اور کچھ ڈائریکٹ موٹر گیسولین اور فیول. وہاں پہ تھوڑی سی، کیونکہ جیسے آپ نے بیان سنا ہوگا پہلے دن ہی کہ ہم آپ کو 28 دن کے فیول کے اسٹاکس ہیں، تو وہ ریپلینش ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ہماری اکانومی جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ فیکٹریاں کہیں چاہے ہم 3 دن چلیں گے، 6 دن نہیں چلیں گے، واٹ ایور. تو یہ چیزیں دیکھنی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس جو نارملی یورپ اور US جاتی ہے، وہ تو ہم وی ہیو آلٹرنیٹ راؤٹس، بٹ جو مڈل ایسٹ والی ایکسپورٹس ہیں بیکاز آف اسٹریٹ آف ہارموز والا جو سلسلہ ہے، وہاں جا کے چیزیں اس کے اندر رک سکتی ہیں. تو ہماری ایکسپورٹس تھوڑی افیکٹ ہو سکتی ہیں، کچھ ہماری اسینشیل امپورٹس انکلوڈنگ فیول افیکٹ ہو سکتی ہے. تو اکانومی انلیس وی گیٹ سم اسپیسیفک، جس طرح ہم نے سعودی عربیہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آلٹرنیٹ راؤٹ سے ہمیں کچھ آئل دے دیں، کچھ ہمیں ڈالر ڈپازٹس دے دیں، اس طرح کی چیزیں اگر ہو جائیں تو وہ تھوڑی بہت ہمیں بفر مل جائے گا. بٹ ادروائز یہ ایریاز ہیں فیول، ٹرانسپورٹیشن، جابز، انڈسٹری اور اسینشیل کچھ پروڈکٹس جیسے کچھ فوڈ، ایڈیبل آئل وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا افیکٹ ہے. صحیح. اچھا، ہم نے 1 سال پہلے جو ایک اڑان پاکستان نام کا پلان اپنا اناؤنس کیا، اس کے پیچھے ایسا لگتا تھا بہت ورکنگ ہے، اس میں بڑے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے، اگلے 5 سال کی پلاننگ بھی آئی. ابھی وہ ایگزیکیوشن اس کی صحیح طور پر ہو بھی نہیں سکی تھی، ہم وہاں پر بڑھنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب وہ جو ہماری پلاننگ تھیں وہ بھی بڑی ڈسٹرب ہو جائیں گی اب، چونکہ یہ جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ $60 ارب کی ایکسپورٹ تک ہم جا سکتے ہیں. ابھی تو ہمارا جو 30 ارب کا اینول جو ایک فگر ہوتا ہے، شاید وہی ہم پورا کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. جی، آئی تھنک ایکسپورٹس کے لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ورلڈ کی اکانومی اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اور گڈس خریدیں اسپیشلی ہمارے سے، اور دوسرا یہ کہ ہم کمپیٹیٹیو ہوں ان پروڈکٹس کے اندر، تاکہ ہم بنگلہ دیش اور سری لنکا اور انڈیا وغیرہ سے ہم کمپیٹ کر سکیں آن بیسک پروڈکٹس. تو دونوں جگہوں پہ وہ پلان تو بن گئے تھے، اینڈ اٹس گڈ پلان، بٹ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس کے لیے کافی اسپیسیفک اسٹیپس ہے، اور اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اوور آل انڈسٹری کے لیے انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے. پھر انہوں نے جو پاور کے اوپر اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جو پاور کے ریٹس تھے ٹیرف، اس پہ انڈسٹری اپنا جو ایوریج پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے زیادہ پے کر رہی تھی اور کراس سبسیڈائز کر رہی تھی. وہ ہٹا دی سبسڈی، جو اچھا اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا. جو انٹرسٹ ریٹس کے اوپر فردر بینکس نے تھوڑا سا 3% کی گنجائش دی. تو وی ول ایسے لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ از فوکس ٹو امپروو دی انڈسٹری کمپیٹیونیس، یہ ساری انٹرسٹ ریٹ سے، انرجی کاسٹ سے وغیرہ، ایکسچینج ریٹ اسٹیبل. بٹ اوبیسلی اب اس وقت جو بڑا ہے نا فلوئڈ اسٹیٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ جنگ 1 ہفتے میں ختم ہوتی ہے، یہ جس طرح رشیا یوکرین کی طرح یہ پرولونگ کرتی ہے. تو آل ڈپینڈز آن دیٹ بیسکلی. اور ہم ان دا مین ٹائم ہم آلٹرنیٹ راؤٹس کیا کرتے ہیں. بٹ یس، جو آپ کا سوال ہے اس میں فار شور یہ ہے کہ جو پلان تھا کہ ہم بڑھائیں، اس وقت ہم اپنے آپ کو مینٹین کر لیں، دیٹ ول بی اے شارٹ ٹرم اچیومنٹ بیسکلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.